اب آئیے اللہ کی گستاخی کتنی بدترین توہین کی گئی ہے، اور دعویٰ ہے ہم توحید کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کے ماننے والے. سنیے مولانا، اس کتاب کے لکھنے والے میں نے بتایا نہیں، مولانا عاشق الہی میٹھی صاحب ہے، جنہوں نے تذکرۃ الرشید مولانا رشید احمد گنگوئی کی حالات زندگی لکھی. کہتے ہیں کہ ایک روز مولانا خلیل احمد صاحب زید مجدہو نے دریافت کیا. خلیل احمد امبیٹی کے بارے میں بھی سن چکے آپ کچھ، جنہوں نے کہا کہ اردو زبان سیکھنے رسول اللہ مدرسے دیوبند آتے تھے. تو خلیل احمد امبیٹی جو ہے مولانا رشید احمد گنگوئی کے شاگرد ہے. تو کہتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد امبیٹی نے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا، حضرت حافظ لطافت علی عرف حافظ مینڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے؟ اب یہ کوئی مینڈو شیخ پوری تھے ان کے بزرگ، ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا کیسے تھے. حضرت نے فرمایا پکا کافر تھا، اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق تھے. کہا حافظ شیخ مینڈو پوری تو پکا کافر تھا، لیکن ضامن علی جلال آبادی جو ہمارے ایک بزرگ تھے وہ توحید میں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے. توحید کہتے اللہ کی محبت، توحید کہتے اللہ کی وحدانیت کو ماننا، الوہیت کو ماننا، اس کی ذات کو تسلیم کرنا، اس کی یکتائی کو تسلیم کرنا، یہ ہوتا توحید. اس میں ڈوبے ہوئے تھے. کون؟ ضامن علی جلال آبادی جو بہت بڑے ان کے بزرگ تھے. پھر کہتے ایک بار ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھی. رنڈیاں جانتے کس کو کہتے ہیں؟ طوائفوں کو. تو کون مرید تھی؟ ضامن علی جلال آبادی جو دیوبند کے ایک بزرگ تھے، جس کو رشید احمد گنگوئی بھی اپنا بزرگ اور پیشوا کہہ رہے ہیں، اور جو توحید میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے مرید تھی رنڈیاں. کہاں کی؟ سہارنپور کی، یو پی کی. ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. ساری طوائفیں آئی ملنے کے لیے میاں صاحب سے، یعنی پیر صاحب سے، مگر ایک رنڈی نہیں آئی. بڑے میاں اسی پہ فدا تھے، یہ آگے آ جائیں گا. تو کہتے ہیں ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گناہگار ہوں، بہت روسیہ ہوں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل نہیں. رنڈی کا عقیدہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ طوائف کا عقیدہ ان سے بہتر ہے. وہ کہتی ہے کہ میں گندا پیشہ کرتی ہوں، گناہگار ہوں، روسیہ ہوں. روسیہ یعنی گناہوں میں ڈوبی بھی ہوں. کیا منہ لے کر جاؤں اپنے پیر صاحب کے پاس؟ کیا منہ دکھاؤں میں اپنے پیر کو؟ دھندا اتنا گندا اور بیہودہ ہے میرا. تو میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. چنانچہ رنڈیا اسے لے کر آئی. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روسیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں، گناہوں کی وجہ سے آپ کی زیارت کو آتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. میاں صاحب بولے بی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون؟ کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. اب بھی توہین کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ یہ اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ارے بی بی تم کیوں شرماتی ہو؟ تم کیوں پریشان ہو؟ تم کیوں سوچتی ہو میں گناہ کر رہی ہوں؟ شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ کرنے والا کون؟ کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے. مگر آگے اللہ کا عذاب نازل ہوا. یہاں تک واقعہ لکھتے تو گنجائش تھی، تعویل نکال دیتے، کچھ بات بنا سکتے تھے، مگر اللہ نے ایسی مار مسلط کی کہ آگے وہ لکھ گئے جسے تعویل کی ساری گنجائشیں ختم ہو گئی. آگے کیا لکھا ہے ذرا سنیے. رنڈی یہ سن کر آگ ہو گئی، غصے میں آ گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت، اگرچہ میں روسیہ و گناہگار ہوں، میں گندا پیشہ کرتی ہوں، گناہگار ہوں، مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یہ رنڈی کے جملے. کہتی میں تو تجھے پیر سمجھ رہی تھی اور تو بلوا کتنا کمینہ نکلا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو گناہگار سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ یہ دھندا جو میں کر رہی ہوں گناہ کا دھندا ہے، مگر تو اللہ کے ذمہ ڈال رہا ہے یہ الزام. کہتا کرانے والا بھی وہی، کرنے والا بھی وہی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت. تو جیسے پیر پر تو میں پیشاب کرنا بھی پسند نہیں کرتی. میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر سرنگون رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی.